الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی یہ تقریب سعید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خصوصی دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ محبوب کا ذکر ادب کے ساتھ سننے کی توفیق عطا ہے۔ اسٹیج پر موجود قبلہ مجاہد اہل سنت، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاری نعیم جلالی صاحب، قربانیان محفل اور پنڈال میں موجود تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد کا مقصد ہلڑ بازی نہیں ہوتی، بلکہ میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مل جل کر ادب کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کریں۔ تو آپ نے جتنی دیر بیٹھنا ہے اور جتنا طبیعت چاہتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ جب تھک جائیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے، لیکن جتنی دیر بیٹھیں محبت کے ساتھ بیٹھیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ جو وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرے وہ ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کی وجہ سے رات کا جاگنا بھی بیکار جائے، الٹا گناہ لے کر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ بیٹا بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بیٹھو، پیچھے ہٹ جاؤ، شاباش، اب شرارت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن مجید کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی 4 صفتوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1 تبیان لکل شیء، کہ قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے۔ ایک بیان ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے تبیان۔ بیان کہتے ہیں ما فی ضمیر کے اظہار کو، اور تبیان کہتے ہیں ما فی ضمیر کا اظہار دلائل کے ساتھ۔ یعنی قرآن میں ہر شے کا بیان دلیل کے ساتھ ہے۔ تبیانا لکل شیء، یہ قرآن کی پہلی صفت ہے اس آیت میں، کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ہر شے کا علم ہے۔ وَہُدًى، قرآن ہدایت ہے۔ ہر شے کا علم بھی ہے اور اس میں ہدایت بھی۔ یہ 2 صفتیں ہو گئی قرآن کی۔
قرآن پاک کی تیسری صفت ہے وَرَحْمَةً، کہ قرآن رحمت ہے۔ چوتھی صفت قرآن پاک کی ہے وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ قرآن پاک جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ چار صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی۔ دوبارہ دہرا دوں، توجہ تھوڑی سی آپ بڑھا دیں، میری طرف مہربانی ہوگی، سبحان اللہ کیجیے گا نا ذرا جی۔ نمبر 1، قرآن میں ہر شے کا علم ہے۔ تم جب تک توجہ نہیں نہ کرو گے میں یہی چیزیں دہراتا رہوں گا بار بار، کیونکہ میں چونکہ ایک میں ٹیچر ہوں، میں اس وقت تک دوسری بات کروں گا ہی نہیں جب تک یہ بات سمجھا نہیں لوں گا۔ آپ نے توجہ کرنی کوئی نہیں، میں نے پھر آگے جانا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہیں جی شاہ۔ قرآن کی 4 صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی۔ نمبر 1، قرآن میں ہر شے کا علم ہے۔ نمبر 2، قرآن ہدایت ہے۔ نمبر 3، قرآن رحمت ہے۔ نمبر 4، قرآن مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیونکہ بات ہم نے کرنی ہے قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے۔ یہ جو بناسپتی دین جو مارکیٹ میں بازاروں میں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ سنیوں کا سٹیج ہے، ذمہ دار سٹیج ہے۔ یہاں پر وہی دین بیان کیا جائے گا جو رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ قرآن کی 4 صفتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے آیا کہ یہی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے کہ کوئی نہیں۔ قرآن کی پہلی صفت تھی کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے۔ اللہ خالق کائنات اپنے محبوب صاحب قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یہ ماں کے اندر اتنا عموم ہے، جس طرح کے قرآن میں ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمینوں آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یہاں پہ بھی ماں استعمال ہوئی ہے۔ اصول فقہ پڑھو، ماں عموم کے لیے آتا ہے، معنی یہ بنے گا، رب قرآن میں فرماتا ہے محبوب آپ کو بھی ہر شے کا علم عطا کر دیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت۔ قرآن میں ہر شے کا علم ہے۔ رب صاحب قرآن کے بارے میں فرماتا ہے کہ محبوب تجھے بھی ہر شے کا علم ہے۔ اب مجھے دیانتداری سے بتانا ہے آپ نے، جب حضور کو ہر شے کا علم ہے تو دیوار کی کوئی اوقات ہے یار؟ دیوار پیچھے کا پتہ نہیں، کمال ہو گئی۔ کوئی اس طرح کی بات کرے نا تو اس سے کہا کرو جب حضور کو رب نے ہر شے کا علم عطا کر دیا تو دیوار کی کیا اوقات ہے؟ پہلی صفت میں برابری ہو گئی۔ میں کلام لفظی کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں بھی ہر شے کا علم، رب نے صاحب قرآن کو بھی ہر شے کا علم عطا فرما دیا۔ قرآن کی دوسری صفت تھی وَہُدًى، قرآن ہدایت ہے۔ رب صاحب قرآن کے بارے میں فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، رب فرماتا ہے کہ
محبوب علیہ السلام کو بھی سراپا ہدایت بنا کر بھیجا ہے کہ رب وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو ہدایت بنا کر بھیجا. قرآن بھی ہدایت اور صاحب قرآن کو بھی رب نے ہدایت بنا کر بھیجا. دوسری صفت میں برابری ہو گئی. کلام لفظی کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن بھی ہدایت اور صاحب قرآن کو بھی رب نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے. توجہ تھوڑی سی اور بڑھاؤ، بات نتیجے کی طرف جا رہی ہے. قرآن کی تیسری صفت ہے وہ رحمتوں، کہ قرآن رحمت ہے. رب تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے صاحب قرآن کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نفی استثناء کو نکال دیا جائے ترجمہ آسان ہوتا ہے. رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. قرآن بھی رحمت اور صاحب قرآن بھی رحمت ہے. تیسری صفت میں برابری ہو گئی. کلام لفظی کی بات ہو رہی ہے. قرآن میں ہر شے کا علم، صاحب قرآن کو بھی رب نے ہر شے کا علم عطا فرمایا ہے. قرآن ہدایت، صاحب قرآن بھی ہدایت. قرآن رحمت، رب نے محبوب کو بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے. تین صفتوں میں برابری ہو گئی. جو قرآن وہی صاحب قرآن. قرآن کی چوتھی صفت وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ قرآن مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. رب صاحب قرآن کے لیے ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا. قرآن میں ہر شے کا علم. توجہ ہے جی؟ تو محبت سے سبحان اللہ کہو نا جی. قرآن میں ہر شے کا علم، صاحب قرآن کو بھی ہر شے کا علم. قرآن ہدایت، صاحب قرآن بھی ہدایت. قرآن رحمت، صاحب قرآن بھی رحمت. قرآن خوشخبری اور صاحب قرآن بھی خوشخبری. چار صفتوں میں برابری ہو گئی. کلام لفظی کی بات ہو رہی ہے. قبلہ قاری صاحب محسوس یوں ہوتا ہے کہ جو قرآن ہے وہی صاحب قرآن ہے اور جو صاحب قرآن ہیں وہی قرآن ہے، کیونکہ کلام لفظی کی بات ہو رہی ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لوں اگر توجہ ہے تو. سبحان اللہ جی. ابھی تک جس طرح کی میری طبیعت ہے نا ویسی کوئی توجہ آپ کی بنی نہیں ہے. محبت سے سبحان اللہ جی. ایک مسئلہ پوچھ لوں آپ سے کہ جو قرآن وہی صاحب قرآن، جو صاحب قرآن وہی قرآن، اس بھرے مجمع میں اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر قرآن کے نقائص بیان کرے، قرآن میں عیب نکالے، قرآن کی گستاخی کرے، قرآن کی توہین کرے، ہم کیا کریں گے؟ کافر بنا کے باہر نکال دیں گے نا. کیا ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے نہیں، چل باہر نکل. یہ ہماری مذہبی غیرت ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر کوئی قرآن کے نقائص کو بیان کرے ہم اس کو کافر بنا کر باہر نکال دیتے ہیں. اچھا یار قرآن پہ تو اتنی غیرت جاگتی ہے، سب اس پہ متفق ہیں. جو صاحب قرآن کے نقائص بیان کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے،
اور اتنے نازیبا کلمات کہے کہ دیوار پیچھے کا علم نہیں، اس کو مسلح پہ چڑھا دیتے ہو۔ قرآن پہ تمہاری غیرت جاگتی ہے۔ او مسلمانوں، کیا ہو گیا تمہارے ایمان کو؟ جو قرآن ہے وہی صاحب قرآن ہے۔ اگر قرآن کی توہین پر تمہارا خون کھولتا ہے تو صاحب قرآن کی توہین پر بھی تمہارے جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام اور مرتبہ کو سمجھو۔ یار یہ مولویاں دے رولے نے بس ایویں مولوی لگے ہوئے ہیں یار، جتھے کوئی لگیا رہن جو، یہ نہیں ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، پھر اس نبی کی عزت و ناموس کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے۔ پھر جو لوگ اپنے آقا کی عزت و ناموس کے لیے وقت کے یزیدی حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار کر بتا رکھے ہیں کہ یہ سر بھی رسول اللہ کے لیے ہیں، یہ جانیں بھی آقا کے لیے ہیں، پھر جب ان کے لیے کہا جائے نا حضور کی عزت کے لیے چلو انہی کے ساتھ آ جاؤ، تو پھر یہ نہ کہا کرو اے تو ووٹ منگن آئے نے، یہ تو سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سیاست کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ طریق لبیک یا رسول اللہ جو ہے، یہ تمہارے ایمان کا تحفظ فراہم کر رہی ہے تمہیں۔ اگر یہ جماعت نہ ہوتی تو یہ سارا قرض ہم پر ہوتا، یہ ہمارا کفارہ ادا کیا انہوں نے۔ جس حال میں بھی ہو بس انہی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا، میں نے نا ایک بات کہی کہ قرآن اور صاحب قرآن ایک ہی ہیں، برابری ہوگی صفات میں، کلام لفظی کی بات۔ میں نے کہا کہ قرآن بھی رحمت ہے اور صاحب قرآن بھی رحمت ہے۔ آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہے، میں یہیں پہ بات کو ختم کروں گا۔ محبت سے سبحان اللہ کو ذرا۔ قرآن بھی رحمت اور صاحب قرآن بھی رحمت۔ ہم نے کہا تھا یہ برابری ہو گئی، یقین کرو برابری کوئی نہیں، برابری ہی کوئی نہیں۔ قرآن رحمت ہے کس کے لیے؟ للمسلمین، آخر میں مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے تو یہ گھاٹے کا سودا والا یزید الظالمین الا خسارہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کی رحمت ایک گروہ واحد کے ساتھ خاص ہے، مومنین کے لیے یہ رحمت بن کر آیا ہے، کافروں کے لیے نہیں، ان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھو، یہ ہم بڑھا رہے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ رب قرآن میں فرما رہا ہے محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی سرکار کی رحمت کسی گروہ واحد کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ میرے آقا تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تمام عالمین کے لیے۔ اچھا بھی عالمین جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حضور عالمین کے لیے رحمت ہے۔ عالمین کا معنی ہم قرآن کی تفسیر اگر قرآن ہی سے کر لیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، محبت نہ سبحان اللہ کہو نا ذرا جی، یار بابا بلے شاہ دے شیر تے سبحان اللہ بن دی تے رب دے قرآن تے سبحان اللہ کو نہیں بن دی۔ میں قرآن بیان کر رہا ہوں تواڈے سامنے یار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ عالمین کا معنی یہ ہوا کہ جس مخلوق کا رب خالق ہے اس تمام مخلوق کے لیے حضور رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہ شان، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ایک تھوڑی سی بریک بات کر لوں، کرنی چاہیے، کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا جی۔ سبحان اللہ کو نظر آتی۔ کہتے ہیں کہ جی حضور علیہ السلام کو الیاذ باللہ نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ اچھا جی حضرت صاحب تھوڑی تعلیم کی نہیں ہو جی، میں الحمدللہ ایم اے عربی کیتا ہے، ایم اے اسلام یاد کیتا ہے، میں فلانی ڈگری بھی ڈوب کے مر نہیں جاتا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں۔ کہتے ہیں حضور کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا اس حدیث کو تسلیم کرتے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں حضور کا واسطہ پیش کیا؟ اس محبوب کا واسطہ مولا معاف فرما دے۔ رب نے فرمایا اے آدم تیری معافی ہو گئی، لیکن یہ تو بتا تو نے میرے محبوب کو پہچانا کس طرح؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، مجھ میں روح پھونکی، آدم علیہ السلام فرماتے کہ میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عرش اولا کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی عرش اولا کے ستونوں پر مولا جہاں تیرا نام تھا ساتھ ہی رسول اللہ کا نام بھی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مولا جب میں نے اپنا سر اٹھایا کہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عرش اولا کے ستونوں پر مولا جہاں تیرا نام ہے تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا بھی نام۔ تو میں نے جان لیا کہ جس ہستی کا نام نامی اسم گرامی تیرے اسم جلالت کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ ضرور تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ میں نے اسی کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ بات بڑی قابل غور ہے۔ آدم علیہ السلام نے یہ کب پڑھا ہے؟ جب رب نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور روح پھونکی۔ پیدا ہوتے ہی جو ایک پیدا ہونے کا ایک ذریعہ جو تھا، پیدا ہوتے ہی پہلے نبی آدم علیہ السلام کیا کہہ رہی کہ میں نے پڑھ لیا عرش اولا کے ستونوں پر مولا تیرے نام کے ساتھ محبوب کا بھی نام تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھی شان زیادہ آدم علیہ السلام کی ہے یا امام الانبیاء کی ہے؟ یہ کس طرح ہو گیا مسئلہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جو پہلا نبی ہے وہ پیدا ہوتے پڑھ رہا ہے، جو تمام انبیاء کے امام ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو محبوب خدا ہیں، رب نے جس نبی کو سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا ان کے بارے میں کہتے ہو کہ نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، تو پھر حیثیت زیادہ کس کی ہوئی؟ تو بات یہ ہے کہ جب پہلا نبی پیدا ہوتے پڑھ رہا ہے تو پھر محبوب کے بارے میں یہ کہنا کہنے والا احمق ہے میرے آقا کو تو رب نے بڑی شان عطا فرمائی۔ اس کی دلیل اللہ خود فرماتا ہے
الرحمن علم القرآن. ویسے قاری صاحب یہ بھی ایک جہادی ہے. جہاد ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ سرکار کی سنت سمجھ کے ہی ہے. کبھی تو شعور ہماری قوم کو آ ہی جائے گا نا جی. یہ دوڑے ٹپیاں تو لگے ہوئے اور جبھی تو ہم سنی بدنام ہوئے پڑے ہیں کہ نا بریلیاں کا تو کام ہی یہی ہے بس نہ دکانی کرا لی رنگ برنگے سوٹ پائے ٹھیک ہے دوڑے سروڑے سنے تو چل بھی راہ لگے. اور کوئی قرآن و سنت کی بات سنا کرو, کوئی عقیدے کی بات کو سمجھا کرو, کوئی بات سمجھ آ جائے کہ توجہ سے سنو, کوئی تو سمجھ آئے گی نا جی. کوئی بھی سمجھ میں نہ آئے توجہ سے جو سنو گے سننے کا تو ثواب ہوگا نا جی. اگر کسی آدمی نے کسی عالم کے پاس 2.5 کتابیں پڑھی ہونا ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا جی. میں فلاں کا شاگرد ہوں, میں نے فلاں کے پاس پڑھا ہے, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد کون ہے؟ رب فرماتا الرحمن علم القرآن کہ رحمان نے اپنے بندے کو قرآن پڑھایا ہے, اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے. کوئی بڑا عالم ہو اس کا جو شاگرد ہو اس کا تو علم ہماری وسعت سے باہر ہے. جو رب کا شاگرد ہو اس کے علم کو پیمانہ لے کے پھر رہے ہیں, دیوار پیچھے پتا کوئی نہیں. کمال ہے یار. میں یہ کہوں کہ یہ بچہ میرا شاگرد ہے, یہ بڑا قابل ہے, فلاں فلاں فنون پہ اس کو بڑی مہارت ہے, پھر جب اس سے کوئی سوال کیا جائے اس کو آئے نہ تو اس میں توہین بچے کی ہے یا میری ہے؟ میری ہے, کیونکہ دعویٰ میرا تھا کہ یہ بچہ بڑا قابل ہے, فلاں فن پہ اس کو بڑی مہارت ہے, لیکن جب اس فن کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ بتا نہیں سکا. انگلی اس پر نہیں استاد پہ اٹھے گی اور نبی کے علم پہ انگلیاں اٹھانے والا ذرا سوچ لینا, یہ علم کا دعویٰ میرے آقا کا نہیں رب کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اچھا جی, ایک ہوتا ہے جو قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, اس میں محض حروف کا رٹا ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. جو حفاظ قرہ حضرات بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں نا وہ معنی مفاہیم نہیں پڑھاتے, محض حروف کی پہچان اور اس کا رٹا لگوایا جاتا ہے. بچہ قرآن کا حافظ بھی بن جائے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں رب کا میسج کیا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا, رب فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن کہ اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا, حروف کے رٹے لگوائے ہیں. بولو, جو رب نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا محض حروف کے رٹے لگوائے ہیں؟ نہیں, جتنے علوم قرآن میں تھے رب نے سارے علوم اٹھا کر اپنے محبوب کے سینے میں اتار دیے. جب قرآن میں ہر شے کا علم ہے رسول اللہ کے سینے میں بھی ہر شے کا علم ہے. قرآن کے بارے میں آتا ہے اگر یہ قرآن یہ کلام الہی ہے نا, اس کو پہاڑوں پہ اتار دیا جاتا تو پہاڑ جل جاتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے. کہ یہ کلام الہی ہے, یہ اس کلام کے جلال کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتے. کتنا مضبوط اس کا جسم ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ, پورا پورا قرآن ان کے سینوں میں. کبھی بچے نے گارا کرتا ہے میرا سپارہ مکمل ہو گیا تو اندر بڑی جلن ہو رہی ہے, آگ سی لگی ہوئی ہے. کبھی ایسا محسوس ہوا ہے؟ یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا وہ تو جل جاتے, وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. بچوں کے سینے کیوں نہیں جل رہے؟ قرآن پڑھنے سے زبان کیوں نہیں جلتی؟ اب اس کی جلالت کہاں ہے؟ مثال دوں, مسئلہ تھوڑا آسان ہو.
میں کتنی کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی، تھوڑی تھوڑی ساتھ میرے آپ بھی کوشش کریں نا سمجھنے کی۔ سبحان اللہ۔ میرے گاؤں میں بیٹھی بلا کہنے لگے جی گلاں تھوڑیاں ٹھیک نے لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی ابھی ہیں، کچھ تھوڑا جہا لیول کٹاؤ، تھلے ہو کے گل کرو۔ میں کہا چلو میں تھلے ہو کے گل کرتا تو تسی مہربانی کر کے تھوڑا جہا لیول بتا لو۔ سبحان اللہ۔ تو میں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں، آپ تھوڑا سا لیول اوپر کریں نا سبحان اللہ، تاکہ یہ دوریاں ختم ہوں، قرب ہی قرب ہو جائے، وہ بات سمجھنے سے نکالنے میں آسانی ہو۔ اچھا یہ جو سورج ہوتا ہے رات دن کے 12 بج رہے ہوں، پوری آب و تاب کے ساتھ سورج چمک رہا ہو، اس میں بھی نور ہی ہے نا، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھا جاتا، آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں چندیا جاتی ہیں، پوری آنکھ بندہ قوت کے ساتھ کھول نہیں سکتا، تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ اچھا یہی سورج کا نور چاند میں چمکتا ہے، جو چاند کا سینہ روشن ہے، یہ اس کا کوئی اپنا کوئی نہیں، سورج کا نور ہی ہے۔ اچھا اب چاند کو دیکھو، آنکھیں چندی آتی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، بلکہ آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ نور وہی ہے، اگر سورج کو دیکھیں آنکھیں چندی آتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، وہی نور اگر چاند کے سینے میں چمکے پھر اس نور کو دیکھا جائے تو آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ کلام الہی تھا، اس میں بڑا جلال تھا، پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ رب نے پہلے اس کلام کو محبوب کے سینے پہ اتارا، کیونکہ رب کا کلام ہے جلالی، میرے مصطفیٰ کا سینہ ہے جمالی۔ جب یہ جلال جمال پہ اترا، اب وہ قرآن پڑھا جائے تو سینے میں جلن نہیں بلکہ سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ جب بندہ محبت سے قرآن پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو کہتا ہے نا یار قاری صاحب نے قرآن پڑھا، سرور ہی آ گیا، مزہ ہی آ گیا۔ یہ مزہ بھی مزے والوں کو ہی آتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو بیٹھا ہو دھیان کہیں اور ہو اس کو مزہ کوئی نہیں آتا۔ تو محافل میں بڑا نا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو برتھ ڈے کی محفل ہوتی ہے نا جی، سالگرہ جو دوستوں کی ہوتی ہے، اس میں ہلڑ بازی چلتی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں ہیں بھائی، تھوڑا فرق کیا کرو۔ یہ کوئی فٹ بال کا میچ تھوڑا ہے، اس کے بعد جی ایک محفل ہو رہی ہے، دوستوں کے میچ جیت کر آئے ہیں، اب جو کچھ مرضی کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ ہاں خیال سے بیٹھو، بہرحال بات کو کسی طرف لگاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرمائے، سارے کو رضی اللہ عنہم۔ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، سیدھا ہی حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ مجھے اس مولوی پہ بڑا تعجب ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے بخاری شریف پڑھی ہے لیکن اس کو آقا کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ اس مولوی سے تو وہ اونٹ سے آنا تھا، وہ آیا کسی صحابی سے نہیں پوچھا تو یار بتاؤ نا تم نے اللہ کا رسول کون ہے، سیدھا ہی حضور کی بارگاہ میں آیا۔ وہ اونٹ جانتا تھا، اس اونٹ کا یہ عقیدہ تھا کہ مشکل کشائی جو ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا۔ سرکار کے چہرے کے مبارک اپنا حضور کے کان کے نزدیک اپنا منہ کیا، کچھ بڑبڑایا، سائڈ پہ ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اس اونٹ کا مالک کون ہے بھائی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً سیرت کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے بھائی، سیرت کی کتاب میں اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک غلام کھڑا ہوا، حضور اس کا مالک جو ہے کہ یہودی ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کو بلاؤ، اس اونٹ نے اس کی شکایت کی ہے۔ وہ آ گیا، سرکار نے فرمایا بھی یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم چارہ کم ڈالتے ہو اور کام زیادہ دیتے ہو۔
کام زیادہ لینا تو چارہ بھی زیادہ ڈالا کرو. کہنے لگا میں چارہ زیادہ نہیں ڈال سکتا، غریب ہوں. سرکار نے فرمایا پھر ظلم نہ کرو، ایسے کرو اس کو فروخت کر دو، میں خریدتا ہوں مجھے بیچ دو. کتنے وقتوں والا وہ اونٹ تھا جس کو میرے آقا نے خرید لیا. آج وہ حضور کی بارگاہ میں گیا تھا نا جی، پھر وقت تو اس کے بلند ہو نہیں تھے. میرے آقا نے اس اونٹ کو خرید لیا. خریدنے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے. آزاد سے مراد اس سے کام نہیں لیا جائے گا، یہ موج کرے. صحابہ کرام نے اس اونٹ کا نام رکھ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ اونٹ ہے. اب صحابہ کا عقیدہ بڑا کہ پتہ کیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنا گائیں اور بیل وغیرہ ایک بزرگ کے ساتھ منسوب ہے، وہ آ جائے تو کوئی بھی ان کو نہ روکتا نہیں. وہ بازار میں ہوں، کسی دکان پہ منہ ڈال لے تو کوئی اس کو منع نہیں کرتا. میں نے کہا یار اتنا تمہارا نقصان کر رہے کھیتوں کا، ان کو باہر نکال لو. کہتے نا تجھے پتہ نہیں یہ جانور کس بزرگ کی طرف منسوب ہیں، یہ جہاں جانا چاہیں جائیں، ہم اس کو منع نہیں کرتے. یہ باتیں اب کوئی نئی لوگوں نے نہیں بنائی. صحابہ نے اس اونٹ کا نام رکھ دیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ اونٹ ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ جس کھیت جس پہلی سے گزر جاتا، کوئی روکتا نہیں تھا اس کو، جہاں مرضی جائے، جس کھیت سے بھی گزر جاتا، صحابہ فرماتے ہیں رب کی رحمت اتنی ہوتی اس کھیت کی فصل زیادہ ہو جایا کرتی. بات بڑی قابل غور ہے. اگر اونٹ پر میرے آقا کا نام آ جائے، وہ جس راستے سے گزرے وہاں رب کی رحمتیں برستی ہیں. تو جس جلوس میلاد پر میرے آقا کی ولادت کا نام آ جائے، وہ جلوس بھی جس راستے سے گزرے وہاں بھی رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور یہ جلوس کتنے لکھیا؟ میں کہا جا اپنا کام کر. کتنے لکھیا؟ یہ پوچھ کہ یہ بابرکت جلوس جہاں سے گزر جائے وہاں رب کی رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. جس اونٹ پہ رسول اللہ کا نام آ جائے، جس راستے سے گزرے، جس کھیت سے گزرے، برکت نازل ہو، فصل زیادہ ہو جائے، رب کی رحمتیں نازل ہوں. یہ بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے. جس دھرنے پہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا نام آ جائے، لوگوں کو کوئی اور بات تو آتی نہیں. لو جی دین میں تو ہے کہ راستے میں کوئی اینٹ پڑی ہو، کوئی روڑا پیا ہوئے، کوئی ٹنڈا ہوئے تو سائڈ تے کر دو. مولویاں نے پتہ نہیں کیڑا دین لیا لے آئے نے، بازار بند کرتے، روڈ بند کرتے. میں نے کہا سن، اگر جانور پہ میرے آقا کا نام آ جائے، جس راستے سے گزرے رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جس ریلی پہ، جس جلوس پہ، جس دھرنے پہ ناموس رسالت کا نام آ جائے، رسول اللہ کی ختم نبوت کا نام آ جائے، اس جگہ پہ بھی رب کی بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سوچ لیا کرو، ایویں سنیاں سنائیاں نہ کریا کرو. یہ بڑے بابرکت لوگ ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں 3 دن تک جن کی میت باہر پڑی رہے، چہرہ یوں چمکتا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. آج تک اپنی ہوش میں ایسا جنازہ دیکھا ہے؟ آج تک کہیں تاریخ میں ایسا جنازہ پڑا ہے جیسا جنازہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا تھا؟ بندہ ٹانگوں سے معذور ہو نا، گھر میں بچے بھی چائے کی پیالی پیش نہیں کرتے. یہ صورتحال ہو جاتی ہے. اس بابے کی تو شان یہ تھی کہ لوگ اس کی ویل چیئر کے ٹائروں کو چومتے تھے. ان کی زیارت کے لیے لوگ تڑپا کرتے تھے.
صرف پاکستان سے نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ ان کے جنازے میں شرکت کی. اور جس سے بھی ہم نے پوچھا نا یار تو نے جنازے میں شرکت کیا سمجھ کے کی ہے، کیوں کی ہے، تیرا نظریہ کیا ہے؟ کہتا نظریہ کیا پوچھتے ہو، یہ تو وہ بابا ہے جس کے جنازے میں جو شامل ہو جائے گا رب اس بابے کے صدقے اس کی بھی بخشش فرما دے گا. میں کہتا ہوں جنازے میں شامل ہو جائے تو بخشش ہے، اس بابے کے مشن میں بندہ شامل ہو جائے تو پھر اس بندے کی شانیں کتنی بلند ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ دنیا جیسی کیسی ہے اس نے بالآخر گزر ہی جانا ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر اس بات کو میں ختم کروں گا، زندگی سال ہو 100 سال گزر جائے گی. بندے کی سال زندگی ہے 100 سال ہے، آخر گزر ہی جانی. دوش یعنی کندھا، دوش پہ کمبل ہو یا شال گزر جائے گی. تم امیروں کی با اقبال گزر جائے گی، ہم غریبوں کی بہرحال گزر جائے گی. اور بھی زندگی نے گزر جانا ہے، مزدور کی بھی گزرے گی اور جو لاکھوں میں کھیلتا ہے اس کی بھی بالآخر گزر جانی ہے. اس نے کوئی دنیا پہ رہ نہیں جانا جس کے پاس بابا پیسہ ہے. آخر زندگی گزرنی ہے، یہ فانی ہے، یہاں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا. جہاں ہمیشہ رہنا ہے نا جی وہاں کا انتظام کر کے جاؤ. قبر میں جاؤ فرشتے بجائے سوال کرنے کے تمہارا استقبال کریں. اور کن سے سوال کرنا ہے؟ یہ تو رسول اللہ کی عزت و ناموس پہ ان کو ستایا گیا ہے اور حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. یہ شان اور یہ مقام اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کو عطا فرماتا ہے جب بندے کی مال جان اولاد ہر شے محبوب کے قدموں پہ قربان ہو. بس زندگی جیسی کیسی گزرنی تھی گزر گئی. ایک پیغام اور ایک میسج ہے تاکہ میلاد کا مقصد پورا ہو. آج یہ تہیہ کرو، میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں جو سن رہی ہیں وہ بھی تہیہ کریں. یہ مشہور ہے میلاد پہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے تقسیم کیے ہیں. لگتا جو ہے جیسے بیٹوں کی شان ہے. او بھئی بیٹوں کی بھی شان ہے لیکن میلاد کے صدقے رب نے بیٹیوں کو بھی تو عزت عطا فرمائی ہے. یہ وہ بیٹیاں ہیں باپ اپنے لیے غیرت اس کی یہ چیز کہتے بیٹی ہو تم میری تو تذلیل ہے، وہ زندہ ہی دفن کر دیتا تھا. لیکن جب میرے آقا کی ولادت ہوئی اس بیٹی کو مقام یہ ملا، میرے آقا نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کرے، ان کو بیاہ دے، اللہ تعالیٰ اس صلے پر والدین کو جنت عطا فرما دے گا. حضور کا ایک غلام کھڑا ہوا، یہ میلاد کا صدقہ ہے جی. جس میلاد کے صدقے جس نبی کے صدقے بیٹیوں کو یہ شان ملی ہے، بیٹیاں بھی یہ اعلان کریں، آج کی بیٹیاں کھڑی ہو جائیں، جس نبی کے صدقے ہمیں عزت ملی ہے ہماری عزتیں بھی رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہیں. ایک غلام کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہو پھر بیٹی پیدا ہو جائے نا تو دکھ نہیں کرنا چاہیے. جس گھر میں بیٹی آتی ہے وہاں جنت کا ٹکٹ آ جاتا ہے. یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں پھر میرے آقا نے فرمایا ان 2 بیٹیوں کی وہ اچھی تربیت کرے، ان کی پرورش کرے اور ان کو بیاہ دے، ان کی شادی کر دے. اس بندے نے بھی اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، وہ بھی جنت جائے گا. صحابہ فرماتے ہیں، یہاں تک حدیث ہے آگے صحابی کا قول ہے، صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ جرت کرتا حضور کے سامنے کھڑا ہو کر سوال کرتا حضور اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو رسول اللہ نے اس کو بھی جنت کی بشارت عطا فرما دینی تھی. اس کو بھی جنت کی بشارت حضور نے عطا کر دینی تھی. بخت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے. میرے آقا کا فرمان ہے میلاد کے صدقے عزت ملی ہے. حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے چلو بھی وہ بڑا مبارک گھر ہے جہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، جاؤ نا ان گھر والوں پہ ذرا جا کے سلامتی بھیجو. فرشتے آ کر کہتے ہیں گھر والوں
بڑے بخت والے ہو، تم پر سلامتی ہو۔ پھر وہ اللہ کے فرشتے، وہ نور مخلوق اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں اور بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر وہ فرشتہ کہتا ہے یہ کمزور او گھر والوں، فرشتہ کہہ رہا ہے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، او گھر والوں یہ کمزور ناتواں جان ہے، جو اس کی پرورش کرے گا قیامت تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ رب کی مدد قیامت تک میرے ساتھ رہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی۔ دنیا میں اگر کسی کو وڈیرے کی مدد مل جائے نا جی، وہ کہتا لے جی وارے نیارے نمت پڑھوں جو نہ لئی کوئی نہیں، اپنے تو ڈائریکٹ رابطے نے بغیر کسی واسطے دے ایم پی اے نہ ایم این اے نہ۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو مخلوق ہے، ان کی کیا اوقات ہے؟ جس کا مددگار رب ہو جائے، دنیا بھی بھلی ہے، قبر میں بھی اللہ مددگار ہے، آخرت میں بھی اللہ مددگار ہے۔ کس لیے؟ کہ اس نے بیٹیوں کی پرورش کی ہے۔ اور بھائیوں کے لیے ایک حدیث پیش کر دوں، بیان ختم۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی پہ دو بیٹیوں کا بھار پڑ گیا پرورش کا، اگر باپ نہیں ہے فوت ہو گیا، تو بھائی پہ دو بہنوں کی پرورش کا بوجھ پڑ گیا، اور اس بھائی نے اپنی بہنوں کی اچھی پرورش کی، ان کو بیاہ دیا، پیچھے سے ان کی خیر خبر لیتا رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے اتنا قریب ہوگا جس طرح کی یہ انگلیاں ہیں، دو ہاتھ کی یہ دو انگلیاں، کتنا قریب ہے؟ کوئی فاصلہ ہے؟ فرمایا اتنا قریب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کی تو اتنی شان ہے، اور یہ شانیں بیٹیوں کو رسول اللہ کی ولادت سے ملی۔ پہلے تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا نا جی، تو جب یہ ساری شانیں بیٹوں کو بھی رسول اللہ کی ولادت سے ملی ہے، بیٹیوں کو بھی رسول اللہ کی ولادت سے ملی ہے، تو آج کی نوجوان نسل سے ہاتھ جوڑ کر میں یہ گزارش کرتا ہوں، جس نبی کے صدقے تمہیں عزتیں ملی ہیں، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، بچے ماں کو مارکیٹ میں جا کر بیچتے، پیسے تقسیم کر کے کھا جاتے، یہ ماں کی اوقات تھی، لیکن رسول اللہ کی میلاد کے صدقے ماں کو یہ عزت ملی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بچہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو مارکیٹ میں بیچتے تھے اب وہ بچے ماں کے قدم چوم رہے ہیں، تو یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہوا نا۔ باپ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا یہ جنت کا مین دروازہ ہے۔ باپ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیٹے ہیں، سب سے یہ میرا مطالبہ ہے، جس نبی کے صدقے تمہیں عزتیں ملی ہیں، آج اعلان کرو کہ ہماری بھی ساری عزتیں رسول اللہ کی عزتوں پہ قربان ہیں۔ مولوی آگے ووٹ منگن واسطے، کرسی پیچھے آگے، اور کرسی پیچھے نہیں آئے تو اڈا ایمان بچان واسطے آئے۔ کوئی ووٹ کا بات کرے نا، کوئی ووٹ دو یار دین نو، دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اسے کوئی یار یہ کوئی بات ہے؟ ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ تم حکم کرو رسول اللہ کی عزت کے لیے تو ہماری گردنیں بھی حاضر ہیں۔ بس یہ مشن لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔